ذرا تصور کریں کہ اب کل صبح بیدار ہوں اور خبروں کی سرخیاں کچھ یوں ہوں۔ امریکی افواج نے ایک جرت مندانہ آدھی رات کے آپریشن میں وینزویلا کے صدر مادورو کو گرفتار کر لیا۔ یہ کسی ہالی ووڈ بلاک بسٹر فلم جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن آئیے ذرا اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایسا منظرنامہ حقیقت بننے کے لیے آخر کیا کچھ درکار ہوگا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اگلے دن دنیا کیسی ہوگی؟ آج ہم ایک ایسی فرضی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس پر برسوں سے قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں، یعنی وینزویلا میں براہ راست امریکی فوجی مداخلت۔ پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر غور کیوں کرے گا؟ کئی برسوں سے وینزویلا شدید بحران کا شکار ہے۔ ایسی بدترین مہنگائی کے پیسہ تقریباً بے قیمت ہو چکا ہے، خوراک اور ادویات کی شدید قلت، اور ایک سیاسی بحران جس نے لاکھوں وینزویلا کے شہریوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں دنیا کے بڑے پناہ گزین بحرانوں میں سے ایک نے جنم لیا۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے نکولس مادورو کو جائز صدر تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ اپوزیشن رہنماؤں کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ واشنگٹن نے مختلف حکمت عملیاں آزمائیں، وینزویلا کی حکومت اور سرکاری تیل کمپنی پر سخت معاشی پابندیاں، اپوزیشن کو سفارتی حمایت، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود مادورو اقتدار میں برقرار رہا، جسے ملکی فوج اور روس، چین اور کیوبا جیسے طاقتور اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر باقی تمام راستے ناکام ہو جائیں تو کیا فوجی کارروائی اگلا قدم ہو سکتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ بحث محض فرضی ہے۔ امریکی حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ پرامن اور سیاسی حل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ جملہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ یہ آپشن کیسا ہو سکتا ہے؟ کسی ملک کے سربراہ کو گرفتار کرنا انتہائی پیچیدہ اور خطرناک عمل ہے۔ یہ صرف ایلیٹ فوجیوں کی ایک ٹیم بھیجنے کا معاملہ نہیں، اس کے لیے وسیع خفیہ معلومات درکار ہوں گی، مہینوں بلکہ برسوں پر محیط منصوبہ بندی۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کو مادورو کے ہر وقت کے مقام، اس کی نقل و حرکت، روزمرہ معمولات اور سیکیورٹی تفصیلات کی مکمل معلومات ہونی چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے سیٹلائٹ تصاویر، سگنلز کی نگرانی اور زمینی مخبر استعمال کیے جائیں گے، ایسے لوگ جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مادورو کی حفاظت کئی تہوں پر مشتمل ہے: وفادار صدارتی گارڈز، قومی فوج، اور مسلح شہری ملیشیائیں جنہیں کولیکٹیو کہا جاتا ہے۔ یہ چند محافظ نہیں بلکہ ایک مکمل سیکیورٹی نظام ہے، اسی لیے کسی بھی کارروائی کو نہایت درستگی اور بھرپور طاقت کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ تصور کریں کہ نیوی سیلز ڈیلٹا فورس جیسے اسپیشل فورسز کو یہ مشن سونپا جائے: اندھیرے کی آڑ میں دراندازی، کم اونچائی پر الفاڑتی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر، یا سمندر یا زمین کے راستے خفیہ داخلہ۔ مقصد یہ ہوگا کہ خاموشی سے سیکیورٹی کو ناکارہ بنا کر ہدف تک پہنچا جائے، لیکن شدید جھڑپ کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر مشن ناکام ہو جائے تو امریکی فوجیوں کی ہلاکت، یرغمال بننے، یا کسی امریکی فوجی کے پکڑے جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے، جو عالمی سطح پر ایک سنگین بحران بن جائے گا۔ اگر مشن کامیاب ہو جائے، فرض کریں کہ مادورو کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا جاتا ہے، کیا وینزویلا فوراً ایک مستحکم جمہوریت بن جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ فوراً اقتدار کا خلا پیدا ہوگا، اعلیٰ حکام اور فوجی کمانڈر کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ سکتے ہیں، یہ کشمکش خانہ جنگی میں بدل سکتی ہے۔ وینزویلا کی فوج اگرچہ منقسم ہے، پھر بھی ایک طاقتور ادارہ ہے۔ کچھ یونٹس ہتھیار ڈال سکتے ہیں، لیکن بہت سے گروہ شدید مزاحمت کریں گے۔ وہ امریکی کارروائی کو حملہ اور خود مختاری کی خلاف ورزی سمجھیں گے۔ کولیکٹیو ملیشیائیں سڑکوں پر آ سکتی ہیں اور کسی بھی امریکی حمایت یافتہ حکومت یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس سے ایک طویل اور خونی بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کے بعد ہونے والے طویل تنازعات اس کی واضح مثال ہیں۔ عالمی ردعمل، دنیا بھر میں شدید رد عمل آئے گا، حتیٰ کہ مادورو کے مخالف ممالک بھی
بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر امریکہ کی مذمت کریں گے۔ قومی خود مختاری عالمی نظام کا بنیادی اصول ہے۔ کسی ایک ملک کا دوسرے ملک میں داخل ہو کر اس کے سربراہ کو ہٹانا ایک خطرناک مثال قائم کرے گا۔ لاطینی امریکہ کے ممالک خاص طور پر مشکل میں ہوں گے۔ نجی طور پر خوش ہو سکتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر مذمت کرنا پڑے گی، کیونکہ امریکی مداخلت کی تاریخ وہاں ایک حساس موضوع ہے۔ روس اور چین امریکہ کو جارے اور سامراجی طاقت قرار دیں گے اور اس واقعے کو اپنے عالمی مفادات کے لیے استعمال کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شدید سفارتی کشمکش ہوگی۔ امریکہ کے اندرونی اثرات۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایسی کارروائی آئینی بحران کو جنم دے گی۔ کچھ لوگ اسے آزادی کے لیے فیصلہ کن قدم سمجھیں گے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ اسے غیر ذمہ دار جنگی جنون قرار دیں گے۔ نتیجہ: مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکہ کو وینزویلا میں ممکنہ خانہ جنگی، عالمی تنقید اور اندرونی سیاسی بحران کا سامنا ہوگا۔ یہی وہ پیچیدہ حقیقت ہے جو برے آدمی کو ہٹا دو جیسے سادہ خیال کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ 1989 میں پاناما میں ہونے والا امریکی آپریشن ایک مثال ضرور ہے، لیکن وینزویلا کہیں زیادہ بڑا، زیادہ پیچیدہ اور طاقتور اتحادیوں والا ملک ہے۔ اسی لیے ماہرین ایک مذاکراتی، سیاسی حل پر زور دیتے ہیں جو وینزویلا کے عوام خود طے کرے۔ فوجی مداخلت ایک پنڈورا باکس ہے جو ایک بار کھل جائے تو بند کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا کبھی فوجی مداخلت جائز ہو سکتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور مزید گہرے عالمی تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ملاقات ہوگی۔